وبه نستعین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی فمن آذاها فقد آذانی۔ سوشل میڈیا پہ ایک ملعون ناصبی و خارجی گستاخ کا کلپ چل رہا ہے، اس نے مخدومہ کونین کے حق میں گستاخی کی ہے۔ بہتر سمجھا کہ اسی قضیہ فدق کے بارے گفتگو کی جائے اور اس ملعون کے اوپر لعنت کی جائے۔ اس گستاخ نے دو باتیں کی ہیں اپنے بیان میں۔ ایک تو کہتا ہے معاذ اللہ سیدہ کونین خطا پہ تھی، اور دوسری بات اس ملعون نے علمی خیانت کی ہے، جھوٹ بولا ہے کہ بی بی کو جب وہ رسول اللہ کی طرف منسوب بیان سنایا گیا تو بی بی راضی ہو گئی۔ ملعون کہتا ہے اب کیسے تعبیر کیا جائے، اسے بیان ہی کہا جائے کیونکہ حدیث کہنا تو مناسب نہیں ہے، تو کہتا ہے پہلے خطا پہ تھی معاذ اللہ، پھر جب بی بی کو سنایا گیا تو راضی ہو گئی، جبکہ ہمارے بھائیوں کی معتبر کتب میں بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ بی بی ناراض تھی۔ بی بی مولا متقیان کے حکم سے گئی تھی اور بی بی نے جا کر یہ احتجاج کیا، اور بعد میں خلیفہ دوم کے دور میں بھی دوبارہ امیر علیہ السلام نے احتجاج کیا اور طلب کیا کہ ہمارا حق واپس لیا جائے۔ تو ہم اس ملعون اس ناصبی نے جو سیدہ کے حق میں گستاخی کی ہے اس کی مذمت کرتے ہیں، خدا اس کے اوپر لعنت کرے۔ وہ مخدومہ کونین جس کی طہارت اور جس کی صداقت کی گواہی خود اللہ نے دی ہے، وہ خالق جو آیت تطہیر میں سیدہ کے بارے کہہ رہا ہے اور اہل بیت کے بارے اعلان کر رہا ہے کہ ہم نے انہیں ہر قسم کی رجاست سے، ہر قسم کے گناہ سے، خطا سے دور رکھا ہے، مگر یہ ملعون اللہ کے مقابلے میں جسارت کرتے ہوئے بی بی کی خطا پیش کر رہا ہے۔ اور سید الرسول یہ بھی بخاری میں موجود ہے، فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی فمن آذاها فقد آذانی، کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا جز ہے۔ اس کا ترجمہ یہ مناسب نہیں ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، نہ ہی الفاظ ساتھ دیتے ہیں اور نہ ہی یہ مناسب ہے کہا جائے کہ مخدومہ کونین سید الرسول کے جسم کا جز ہے، بلکہ اس حدیث کا ذیل من آذاہا فقد آذانی، اور بعض الفاظ اس طرح ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبہا فقد اغضبنی، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ اور ہمارے ہاں تو اور اس کے آگے تتمہ یہ بھی ہے فمن آذاہا فقد آذانی من آذانی فقد آذ اللہ، جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو اذیت دی۔ اور قرآن مجید میں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں اعد لہم عذابا مہینا، خداوند عالم فرماتا ہے ان کے لیے اہانت والا عذاب ہے۔ تو خداوند عالم جن ہستیوں کی طہارت اور صداقت کی گواہی دیتا ہے، میں ایک جملہ اپنی عقیدت کا کہوں گا، توجہ چاہوں گا۔ خداوند عالم نے ان کی صداقت اور طہارت کی، عصمت کی گواہی دی ہے۔ اللہ کی گواہی دینے سے یہ معصوم نہیں ہو گئے، توجہ فرمانا، یہ ہستیاں پہلے سے طاہر و مطہر تھی، پہلے سے صادق و مصدق تھی۔ اللہ نے اپنی لا ریب کتاب میں ان کی طہارت و صداقت کی گواہی دی ہے کہ کوئی ایرا وغیرہ، کوئی اس جیسا منحوس، کوئی ناصبی یہ جسارت نہ کر سکے۔ ان ہستیوں کا، اہل بیت کا کردار ایسا ہے کہ ان کے کردار و گفتار سے قرآن بنتا ہے، انہوں نے عمل پیش کیا ہے، کردار ادا کیا ہے، اس کردار کو اللہ نے اپنی لا ریب کتاب میں قرآن بنا کر پیش کیا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی کے کردار میں کسی وقت، کسی زمانے میں کوئی شبہ رہا ہو، کسی زمانے میں کوئی بتوں کی نجاست سے ملوث ہو۔
خدا اس کی طہارت کی گواہی نہیں دیتا، خدا نے ان کی طہارت و صداقت کی گواہی دی ہے۔ تو سید الرسول کا یہ فرمان فمن آذاہا فقد آذانی، اس حدیث میں اور اس طرح کی باقی احادیث جو ہیں مختلف الفاظ ہیں، کبھی فرمایا من احبہا فقد احبنی، من ابغضہا فقد ابغضنی، جس نے زہرا سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے زہرا سے بغض رکھا، اور تبن کبھی حدیث قدسیٰ کے وہ جملے من احبہم، جس نے ان سے محبت کی فقد احبنی، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ تو یہ جہاں بھی اس طرح کے الفاظ آتے ہیں انہم منی، وہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں، تو اس مقام میں فرما فمن آذاہا فقد آذانی۔ جب کہیں بھی ایسے الفاظ آتے ہیں، مثلا سید الشہداء کے بارے الحسین منی و انا من الحسین، یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، جب بھی اس اسلوب کے ساتھ آتے ہیں تو وہاں محمد نہیں گویا رسول بول رہے ہوتے ہیں، بعنوان منصب گفتگو ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی سید الکائنات فرما رہے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ رسالت کا جز ہے۔ تو اس ملعون نے قرآن کی بھی گستاخی کی ہے، قرآن کی بھی تکذیب کی ہے، اور سید الرسول کی بھی اس نے تکذیب کی ہے۔ جس طرح یہ گستاخ اہل بیت ہے، یہ گستاخ رسول بھی ہے، اس لیے کہ جز کی گستاخی کل کی گستاخی ہے۔ زہرا کی گستاخی کرنا، زہرا کے حق میں جسارت کرنا، رسول اللہ کے حق میں جسارت کرنا ہے۔ اس لیے حق ہے مومنین کا، محبین اہل بیت کا، کہ اس کی زیادہ سے زیادہ مذمت کریں اور حکومت پاکستان سے مطالبہ کریں کہ اس ملعون کو گستاخ رسول کی سزا دی جائے، تاکہ آئندہ کوئی ملعون، کوئی ناسبی، کوئی خارجی اس طرح کی جسارت نہ کر سکے۔